برادر چارو کا السلام علیکم مراکش بزانہ معشمارہ وشت کریں چکے گستگن چیزی روچہ پیسر آرمی چیف فیلڈ مارشل اور دومنی کا وزیر اعظم صاحب اور دیکھے وفدی امرائیہ آہاں امریکہ تارتاب کو تکا تو آہاں واشنگٹن وائٹ ہاؤس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپا کو ملاقات کو تکا تو ہمیں ملاقات فوٹو اور ویڈیوز کے استاں بعض وائرل ہیں دومنی کا اسی سر تجزیہ اور تبصرہ کے استے بعض بھی ہو گئے بھلے چرشیا چیزی رو چپات مدستگا کے فائنینشل ٹائمز کے استے ایک محروب اخباری تو آئی گپ وتی روتا کا اخبار شنگ کو تگا کہ امریکی حکامہ بحیرہ عربہ پسینی دمگا یا نوکیں پورٹ جوڑ کرنا کا اور چلانے کے پیشکش کے استے پاکستان امریکہ کو تھا اور رپورٹر ادا فیلڈ مارشل ایک ایڈوائزری اے پیشکش ضرورت امریکی حکام گورا سربوتا دو منگا ما گندے کے فوٹو تا چیزی منرلز کے استاں آہانی سمپل دیگ بو گائیں ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل نیمگا تو چونکہ گوادر یا بلوچستان ای دگے کوسٹ کے استیں آوتی اہمیت حسابہ مگندے کے منفرد ہیں یہ اسٹریٹجک اور اقتصادی اہمیت دنیا سرپا دیں تو پمیش کا امریکی حکامہ پیشکش کنک بوتا کہ یہ بندرگاہ جوڑ کاں بلے بندرگاہ پورٹ کے استیں عسکری استعمالہ آرگ نبی تام یک ریل نیٹ ورک کے استیں آئیے جوڑ کن گئے گپ بوتا کہ معاشی سرگرمی آنی واسطہ مختص کنک بھی تو یہ پیشکشہ ماگاں بچا رہی ہیں یہ بابتہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل ٹرمپاں کو ملاقات کو تھا تو چرشی پادی اس طرح بعض بے سر مباحثہ بھی ہو گئے بلے دو منم کا سیکورٹی ذرائع پاکستان تو آئیا اشیاء تردید کو تھا تو ہمیں گوشتا کہ امریکہ پسنی بندرگاہ ترسائی چوڑے پیشکش کنک نبوت تھا تو چونکہ فائنینشل ٹائمز کے استے ایک معتبر اخبار یا ایک ہوتی ایک اہمیت ہے تو یہ خبر شنک کو تھا تو امریکہ رسائی دیگ بھی یا نبی چونکہ ماضیہ میں کا پیش کو تکاں کہ گوشک ہمیں بوتا کہ گوادرہ کے علاوہ پیشکان یا سوربندن تمنی کا پسنی جیونی ورماڑا یا بلوچستان ابسط ابتاد کلومیٹر تیاب یا کوسٹ اودا بازیں کسان مزنی پورٹ جوڑ بوت کنا تو دو منم کا چائنا کے ہستے گوادرہ سرمایہ کاری کنگائیں چونکہ ہندوستان اور ایران درمیانہ چابار پورٹ والا کا پتران بوتا تو چابارہ چونکہ ایک رندی پدا یہ ایگزمپشن کے ہستے علاج کنک بوتا بلے اگر چارک بھی تو پسنی کے ہستے چابارہ چے صد اور گوادرہ چے افتاد میل دوری تو یہ کتہا یا یہ ریجن بلوچستان کے ہستے ہوتی ایک الگ اہمیتی ارزشتی داری اسٹریٹجیکلی یا اکنومیکلی تو دنیا چم ہمیں تیاب یا مدہ سکاں بلے چونکہ بلوچستان مگندے کے بعضیں خراب آلات کے ہستاں اما انویسٹمنٹ کے ہستے ہیں یا سرمایہ کاری حوالہ رکاوٹی ہم زانک بھی تو چونکہ چائنا سرمایہ کاری کنگائیں سی پے کم بو گائیں تو سوال ہمیشہ کہ اگاں ادا دگے ملک کے ہستاں سرمایہ کاری بکنا یا گوادر پورٹ حوالہ یا پسنی پورٹ یا دگے پورٹ جوڑ کنک بھی تو ادھر ڈیولپمنٹ بھی ترقی بھی ایک معاشی تبدیلی کے تو بدکاں خوشحالی بھی ہو چرشیا پر چائنا کے ہستیں گوادر پورٹا مزید گیش آپریشنل کاں اور چرشیے نپ یا فائدہ کے ہستیں لس محلو کا رست کنا کیونکہ فائنینشل ٹائمز یہ آل کے ہستیں شنک کو تھا تو وڑے نہ وڑے اسی تو کا بدکاں یا چیز زیادہ تک صداقت بدکاں چونکہ اسی تردیدم دیمات کا بلے مروچی کوشش کریں کہ ابھی مراکشہ کا پتران کریں کہ گوادر پورٹ بھی یا بلوچستان طیب بھی اوتی اہمیت اور ارزش کے حوالہ کے ہستیں منفرد ہیں اگر اسے ڈیولپمنٹ بھی ترقی بھی یا معاشی خوشحالی بھی تو یہ تو کچھی ارج ہستے برادر چاروں کا پترانہ دیا بریں وہ دادا لائن فر امرداری کنگائیں ویژنری گروپ چیئرمین احمد اقبال بلوچ صاحب کے بلوچستان کوسٹل بیلٹ یا پورٹ سرمایہ کاری حوالہ یہ چیز ایکسپرٹیز ہے آئیے وہ یہ بونگا پیسرا کا پتران کریں السلام علیکم سر وعلیکم السلام وشنام بات ہے بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور پروگرام میں شریک ہیں تو سر ہم بات کر رہے ہیں چونکہ جو آرمی چیف صاحب فیلڈ مارشل صاحب انہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ امریکہ کا دورہ کیا تو ہم نے سوشل میڈیا میں بھی دیکھا تصویروں میں بھی دیکھا کہ وہ کچھ معدنیات جو ہیں وہ ان کی سمپل ان کو پیش کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کو تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فائنینشل ٹائمز جو کہ ایک برطانوی معتبر اخبار ہے انہوں نے یہ خبر چھاپا کہ ملاقات کے دوران یہ بھی طے ہوا ہے پیشکش کی گئی ہے امریکہ جو ہیں پسنی پورٹ میں وہاں آ کے پورٹ بنائے سرمایہ کاری کرے تو بنیادی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے چونکہ بلوچستان کی کوسٹ جو ہے اس کی ایک الگ اسٹریٹجیکل اور اکنامیکل اہمیت ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں چونکہ سیکورٹی ذرائع نے اس کی تردید کی ہے کہ کوئی ایسی پیشکش نہیں ہوئی ہے
لیکن اپنی اہمیت کے حساب سے جو ساحلی پٹی ہے بلوچستان کی، تو اس میں سینکڑوں چھوٹے بڑے پورٹس بن سکتے ہیں، سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، تو اس کو مجموعی طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. بہت آپ نے امپورٹنٹ اور اہم موضوع کے اوپر یہ اپنا پروگرام رکھا ہوا ہے. دیکھیں، یہ بات ہمیشہ ہر شخص کہتا ہے اور بولتا بھی ہے اور تفصیلات بھی بتاتا ہے کہ بلوچستان معدنیات سے مالا مال ہے. اس کی جو جغرافیکل سچویشن ہے وہ بڑی زبردست ہے. ادھر وہاں پہ ڈیپ سی پورٹ ہے اور وہاں پہ جو ہے فشریز ہے، وہاں پہ لائیو اسٹاک ہے، وہاں پہ فروٹس ہیں، مائل منرل گیس ہے، پیٹرول ہے. آپ جس چیز کا نام لیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارے معدنیات اور وہ سارے ذرائع بلوچستان کے اندر جو ہے آج سے نہیں، جب سے یہ دنیا وجود میں ہے وہ جب سے ہی ہے. اور ساحلی بیلٹ کی آپ نے بات کی، یہ آج سے نہیں، یہ تو ہزاروں سال سے. گوادر بھی ایک پورٹ سٹی تھا، ایک بندرگاہ تھی، پسنی بھی تھا، کلمت بھی تھا، اڑماڑا بھی تھا. اور یہاں پہ کسی زمانے میں بہت زیادہ آمد و رفت جو ہے وہ ہوتی تھی مغرب کے جہازوں کی، اور یہاں سے وہ مال دیتے بھی تھے، مال اٹھاتے بھی تھے. اور جو جہاز کے ضروریات ہوتی ہیں جس کو اسٹیوی ڈورنگ کہتے ہیں، وہ بھی کام ادھر چلتا رہا بہت عرصے تک. اور ایک برطانیہ کی بہت پرانی یہ کمپنی تھی، برٹش انڈیا نیویگیشنگ سسٹم، ایک ادارہ تھا، کمپنی تھی، جس کے جہاز جو ہیں وہ پسنی پہ لنگر انداز ہوتے رہے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ جاتے تھے اور اپنی سروسز بھی دیتے تھے. تو یہ خطہ تو ہمیشہ سے جو ہے کاروباری جو ہے یہ گڑھ رہا ہے، ہب رہا ہے. اور اب جیسے آپ نے دیکھا کہ پورٹ آف سنگاپور کو ہم نے گوادر دیا، اور کچھ عرصے کام کر کے پھر جب سی پیک کی بنیاد رکھی گئی تو پھر وہ ہم نے جو ہے وہ پھر چائنا نے اس کو لے لیا. پورٹ آف سنگاپور جو ہے وہ ختم ہو گئی، پھر چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی نے اس کو ہولڈ کیا اور اس کو اور بہتر کیا. اس میں کافی انہوں نے ڈیولپمنٹس کی، اور 2000 سے کچھ ایکڑ اوپر انہوں نے ایک انڈسٹریل زون کی تعمیرات کی، ادھر پانی کا ڈیسیلینیشن پلانٹ اور کافی اس طرح کی انڈسٹریلائزیشن کے کام اور بجلی گھر اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپ کیا. پھر ساتھ میں ایک ایئرپورٹ بھی انہوں نے ڈیولپ کیا. اور ایسے ہی جو ہے ابھی باز گشت ہے کہ جناب امریکہ جو ہے وہ پسنی کے اندر اس کا انٹرسٹ ہے یا ہماری طرف سے ان کو آفر ہے. ابھی اس کی وضاحت بھرپور طریقے سے گورنمنٹ کی طرف آنی باقی ہے، لیکن جہاں پہ کوئی افواہ ہوتی ہے یا کوئی خبر بریک ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے. ایسے خام خواہ میں جو ہے نا یہ بات نہیں ہوتی. اور دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر صاحب وہ بلرز لے کے گئے ادھر، ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے پیش کیا، ان کو دکھایا. تو یہ تو ایک دنیا کے اندر جہاں پر بھی تجارت کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ اپنی چیزیں جو ہیں وہ جا کے پیش کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے مارکیٹنگ اس کے اندر ہوتی ہے کہ جی یہ چیزیں اویلیبل ہیں. لیکن اس کے اندر جو سب سے میرے لیے ضروری بات یہ ہے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ یہ معدنیات، یہ آبی ذرائع، یہ پہاڑ، یہ گیس، یہ سب کچھ جو ہے معدنیات، ہیرے جواہرات، سونا، تانبا، پیتل، یہ سب کچھ ہے بلوچستان کے اندر. لیکن بلوچستان کی جو عوام ہے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طریقے سے، اس معیار کے حساب سے جو ہے ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی جس کے وہ حقدار ہیں. اور بہت تھوڑے سے لوگ ہیں بلوچستان میں، پنجاب جتنے یا سندھ جتنے نہیں ہیں. پاکستان میں سب سے کم جو آبادی ہے وہ بلوچستان کا خطہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ادھر بے روزگاری اور دوسرے معاملات بہت سنگین نوعیت کے جو ہیں وہ ہوتے جا رہے ہیں. اور اس بے روزگاری کی وجہ سے جو ہے پھر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو ساری چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن اس وقت جیسے ہم
देख रहे हैं ग्वादर में इस वक्त पानी का क्राइसिस है और ये हर साल आता है, हर साल नहीं आता तो 1 साल के बाद आता है। आज फिर वो सारे हमारे बरसाती मेंढक सियासतदान जो हैं वो बातें शुरू कर दी है उन्होंने, जी पानी ग्वादर का मसला, ग्वादर का पानी, ग्वादर का पानी। तो ये तो पूरे साल जो है, हेलो जी जी आवाज़ आ रही है सर, आवाज़ आ रही है। ये तो पूरे साल जो है ये तो पूरे साल जो है, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है सर, क्लियर आ रही है। अच्छा, ये तो पूरे साल से जो है ये सियासत करते हैं, इनको नहीं पता बारिश नहीं होगी तो वहाँ पे पानी की क्या सिचुएशन होगी। आज फिर वो सब निकल के आके सियासत अपनी शुरू कर रहे हैं और लोग जब प्यासे हैं, लोग जब भूखे हैं, लोग जब बेरोजगार हैं, तो ये आके अपनी सियासी दुकानें जो है ना, छोटे छोटे से हैं ये सारे, कोई इतने बड़े सियासतदान नहीं हैं और इनको जो है हमारी रियासत ने बहुत बड़ा सियासतदान बना दिया है कुछ लोगों को, और कुछ अभी भी छोटे ही हैं, वो आके अभी उधर की सियासत के ऊपर बातें शुरू कर रहे हैं और लोगों के हमदर्दियां समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मामला भी जो है ना, ये जितना खुशाइंद है कि बलूचिस्तान में तरक्की हो रही है या वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, चाइना आ गया, अमेरिका आ रहा है, रिकॉर्ड एक चल रहा है, तो आवाम के लिए जो है वहाँ पे दर जो है वो बहुत कम खुले हुए हैं। और हमारे चीफ मिनिस्टर सरफराज भुगटी साहब, वो तो कोयटा में अपने दफ्तर से निकलते ही नहीं है, उनको ये नहीं पता कि बलूचिस्तान का रकबा कितना बड़ा है और कहाँ कहाँ जाके उन्होंने क्या क्या काम करने हैं, और वो वहाँ से बैठ के लोगों को डांटते रहते हैं और हुब्बुल वतनी सिखाते रहते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, बलूचिस्तान एक बहुत कुदरती तौर पर जो है वो एक हर चीज़ से मालामाल है, तो उधर की जो आवाम है उसकी ज़िंदगी को भी ना बेहतर करने के लिए इक़दाम होने चाहिए, करने चाहिए। जी तो सर, जो चूँकि आपने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम को इसके मयार के मुताबिक जो इनकी अहमियत वो देना ज़रूरी है, लेकिन हम देखते हैं कि जब डेवलपमेंट होती है किसी बड़े मनसूबे पे, या रेकोर्ड हो, सेंधक हो, ग्वादर पोर्ट, तो उस पर जब काम होता है तो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं, खासतौर पर अवाम के, चूँकि आपने बोला कि जो सियासी रहनुमाएँ अपनी सियासत करते रहते हैं, लेकिन अगर पसनी जो हैं, चूँकि आपका ताल्लुक़ भी उधर से, उसकी कीमत को आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, तो अगर इस पे जो है इंटरेस्ट शो किया अमेरिका ने, तो वहाँ पे एक पोर्ट बनाई और उसकी अहमियत ग्वादर के हिसाब से भी ज़्यादा हो गया, तो आप क्या समझते हैं कि अवाम को किस हद तक जो है अपने तरजीहात में शामिल करना चाहिए हो, गैर मुल्की कंपनी को या पाकिस्तान को, ताकि माजी में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अवाम के, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे मसाइल तो होते हैं लेकिन उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, तो अवाम को कैसे जो है उनके साथ ऑन बोर्ड लेनी चाहिए ताकि डेवलपमेंट के साथ अवाम को कुछ फ़ायदा पहुँचे? देखें, पाकिस्तान में जितने भी लोग मौजूद हैं वो उन सब का हक जो है वो पाकिस्तान ने अदा करना है, और अवाम का जिम्मेदारी ये है कि वो पाकिस्तान की खिदमत करे, इसमें कोई दो राय जो है वो नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो बीच का बफर है, मतलब एक तो हमारी रियासत है और रियासत के बाद जो है नीचे अवाम है, ये जो बीच का टोला है ना, ये जब तक सुधरेगा नहीं, ये जब तक ये अपनी बेईमानी या अपनी जो है ईमानदार नहीं होंगे, तो इसके समरात नीचे तक आने में बहुत मुश्किलात हैं। अब अगर कोई कंपनी बाहर की आती है और वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि जनाब मैं जब जाके उधर काम करूं तो वहाँ के मुकामी लोग खुशहाल हों, तो उनको जो है ये जो सियासतदान हमारे बलूचिस्तान के बने फिरते हैं छोटे मोटे, इनको जो है नज़रअंदाज करना पड़ेगा। ये अपनी सियासतें करेंगे, ये जंपे मारेंगे, लेकिन इनको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। जो कॉरपोरेट्स हैं उनको जो है वो डायरेक्ट अवाम तक जो है, अवाम के सुख में, अवाम के दुख के अंदर जो है ना उनको खड़ा होना पड़ेगा, फिर ये प्रोजेक्ट्स कामयाब होंगे। वरना आप देखें कि एक पसनी का जो है वो जेटी का मसला है, वो मसला कश्मीर जितना जो है ना वो मुश्किल हो चुका है, या अभी जो है इतनी उसके अंदर वक्त लग गया, जैपनीज ग्रांट पड़े हुए हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो साफ़ ही नहीं होता। वो आप जब भी जाएं, माइग्रेंटों के मसाइल हैं उधर, लोगों का कारोबार उससे तबाह है, उसको करती है, और हमारे सियासतदान जो हैं उनको जो है वो सिर्फ अपने गाड़ियों में घूमने फिरने के या अपनी सिर्फ ज़ाती मिल्कियत जमा करने की या ज़ाती फ़ायदा लेने के, उनका पब्लिक से तो कोई वास्ता नहीं है।
تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت ایک سنگین اور ضروری چیز ہے کہ عوام تک جو ہے ان کو بائی پاس کیا جائے. جو عوام ہے اس طرف جو ہے ان کارپوریٹس کی توجہ ہو. اگر امریکہ ہے، چائنا ہے یا دوسرے کوئی بھی ملک ہیں، یا جو ہماری منسٹری ہے یا جو ہمارا گورنمنٹ ہے یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ڈائریکٹ عوام تک جو ہے وہ ان کو چیزیں دے، ان کو جو ہے وہ مراد ملے، ان کو نوکریاں ملیں، تو پھر یہ سارے پروجیکٹ جو ہے نا بہت فائدے مند ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ جو ایران کا بارڈر جو پاکستان بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ لوگوں کی صرف وہ صرف مزدوری کا لیول دیکھیں کہ ایک ایک بندہ اپنی موٹر سائیکل پہ یا گاڑی کے اوپر جو ہے جیسے پیٹرول اور ڈیزل کے خطرناک ترین کام جو ہے صرف پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے جو ہیں وہ اس کو کیری کرتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں، اپنی جان داؤ میں لگاتے ہیں. اور یہ کیا ہماری حکومتوں کو پہلے خیال نہیں آیا کہ اگر یہ بارڈر سیل ہوگا تو اتنا بے روزگار کدھر جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اس میں کچھ اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، کچھ ذاتی لوگ بھی اپنا فائدہ لیتے ہیں، لیکن کر تو نوجوان رہا ہے. وہاں پہ نوجوان رسک اٹھا رہا ہے، نوجوان جو ہے زبات گاڑیوں پہ بیٹھ کے اپنی جان سے کھیل رہا ہے، اس کی تعلیم ضائع ہو رہی ہے، اس کی تربیت ضائع ہو رہی ہے، وہ معاشرے کے اندر جو ہے نا اپنا رول اچھی طریقے سے پلے نہیں کر پا رہا. تو یہ تو ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو ہے وہ صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن عوام کی طرف اگر جب بھی ہم جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ کہیں پر بھی نا سیٹسفیکشن کا جو ہے وہ لیول نہیں آتا. وہ بس تھوڑے سے جو ہے وہ جس کی کانسٹیٹوینسی ہے وہ صرف اپنے جو اس کا سو کالڈ لیڈر ہوتا ہے اس سے ذرا ڈر کے دب کے جو ہے وہ تھوڑی سی بات کرتا ہے، بس اس کے علاوہ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، عوام مطمئن نہیں ہے. تو ان تمام پروجیکٹس کے اندر عوام کا مطمئن ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ جو بندر بانٹ کا طریقہ کار بلوچستان کے اندر ہے، یہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. یہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. نہ وہاں پہ نیب کام کرتی ہے، نہ پاکستان کی دوسری انویسٹیگیشن ایجنسیز وہاں پہ فوکس کرتی ہیں. وہاں پر آپ دیکھیں کہ اتنی لاقانونیت ہے کہ ایک چھوٹا سا کام جو ہے جو ریاست میرے خیال سے ایک دن کی محنت سے اس کو ختم کر سکتا ہے. یہ جو گٹکے کا مسئلہ ہے، لوگ کھاتے ہیں، بسوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر لوگوں نے ڈیزل رکھا ہوا، بسوں کے اندر پیٹرول رکھا ہوا ہے، وہ ایٹم بم کے طور پر چلتے ہیں ہائی ویز کے اوپر. تو اتنی لاقانونیت کے بعد اگر یہ باہر کی کارپوریشنز آتی ہیں اور انہی لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں جو کہ ہماری حکومت کہتی ہے، ہماری حکومت ہے، ان کو کچھ لوگ تو فارم 47 کہتے ہیں، کچھ کوئی کسی نام سے پکارتا ہے. بہرحال جیسے تیسے بھی ہیں، وہ اپنا رول ہی پلے نہیں کر رہے ہیں. اگر رول پلے نہیں کریں گے تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ سکسیسفل نہیں ہوگی، کیونکہ جتنی بھی کارپوریشنز آتی ہیں ان کو مین پاور چاہیے ہوتا ہے. مشینیں کسی حد تک کرتی ہیں لیکن لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور انسان جتنا جو اکوپمنٹ ہے جو اللہ نے بنایا ہے یا جو مشین انسان خود ہے، وہ کوئی بھی مشین نہیں ہو سکتی ہے. تو ان کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے تاکہ یہ معاملات اچھے طریقے سے آگے چلیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چائنا ہے اس کی بھی بلوچستان میں گوادر میں سی پیک کے حوالے سے بہت بڑا سرمایہ کاری ہے، چونکہ چائنا جو ہے گوادر پورٹ میں اس کی سرمایہ کاری ہے اور سی پیک ہے، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ انہوں نے بنایا ہے. تو اس کے بعد جو ہے چابہار جو پورٹ ہے اس کے بعد جو اس کے ایگزمپشن ہے، استثناء امریکہ نے واپس لیا سینکشن کے حوالے سے، تو انڈیا کو بھی وہاں وڈرا کرنا پڑے گا. لیکن اب پسنی پورٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پسنی جو ہے وہ 70 میل دور ہے گوادر سے. تو بنیادی طور گوادر میں چائنا اور جب امریکہ میں پسنی میں امریکہ ہوگا تو یہ دو بہت بڑی طاقتیں ہیں. چائنا بھی ایک بہت بڑا معاشی طاقت ہے. تو ان عالمی تناظر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی دو بڑی قوتیں ہیں، وہ کیسے ایڈجسٹ کریں گے اور اس سے جو ہیں عام عوام کو فائدہ ہوگا اور ساتھ مل کر کام کریں گے، کیونکہ بہت بڑے ریوائول بھی ہیں. دیکھیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر انٹرنیشنل تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہے، مگر جہاں پہ بزنس ہوتا ہے، جہاں پہ ٹریڈ ہوتا ہے، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ کاروبار جو ہے وہ کر لیتے ہیں. جیسے آپ کسی صرافہ بازار میں چلے جائیں، کسی سیمنٹ کی جو ہے فیکٹری جہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے ادھر آپ چلے جائیں، کسی ٹیکسٹائل کے یونٹ کے پاس چلے جائیں، تو وہاں پہ سب ایک دوسرے کے کمپٹیٹر ہوتے ہیں، سب ایک ہی پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں، سب کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ وہاں پر ہر کمپنی جو ہے یا ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ
ایڈجسٹ کر لیتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نفع نقصان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کاروباری جو ہے وہ سوچ ہوتی ہے۔ اب جیسے ہمارے پاس چائنا نے انویسٹمنٹ کی سی پیک کے اوپر گوادر میں، اگر چائنا کی جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے یا ٹوٹل جو اس کا فوکس ہے اس ایریا کے اندر، وہ تو بزنس فوکس ہے کہ بزنس فوکس ہے، اور ایسے ہی اگر امریکہ کا بھی ادھر بزنس فوکس ہو تو بزنس فوکس کے اندر تو کوئی کبات نہیں ہوتی ہے، اگر رائیولز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ چائنا بھی اس وقت امریکہ میں بھی بلینس آف ڈالر کی ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، امپورٹ بھی کرتا ہے، امریکہ بھی کرتا ہے، امریکہ چائنیز مال منگاتا ہے، چائنیز مال بھجواتا ہے، کیونکہ اگر ٹریڈ کے اندر آپ دیکھیں تو ٹریڈ کے اندر ایسی دشمنی نہیں ہوتی ہے جیسے آمنے سامنے دو کنٹریز کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ عوام کی جو ہے وہ ضروریات دیکھی جاتی ہیں کہ عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے، ملک کی اکنامی کیسے چلے گی، ہماری جو فائننسز ہیں اس کے اندر کس طریقے سے ہم بہتری لے کے آئیں، اپنے ملک کی آمدنی کو کیسے بڑھائیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ دو رائیول جو ہیں وہ وہاں پر کوئی جنگی اڈے بنا رہے ہیں، جنگی اڈے کی بات نہیں ہے، تو بزنس ہے، بزنس تو ایک مارکیٹ کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ کی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے جا کے وہاں پہ وہ معدنیات دکھائیں، پرائم منسٹر بھی موجود تھے۔ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جو چیز اویلیبل ہے وہ معدنیات ہے، فوری طور پر گندم بھی ہے، کپاس بھی ہے، لیکن اس کا اتنا پوٹینشیل نہیں ہے۔ پوٹینشیل ہے معدنیات کا جو کہ بلوچستان میں کثرت پایا جاتا ہے، پاکستان کے دوسرے بھی ایریا کے اندر ہے، تو وہ جو جا کے ادھر پیش کر رہے ہیں اس کو لوگ کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں، وہ ان کی اپنی سوچ ہے ہر آدمی کی، لیکن جو بزنس مین ہے وہ یہ سوچے گا کہ یہ اپنا پروڈکٹ جا کے ایک بڑی مارکیٹ کے اندر وہ پیش کر رہا ہے اور الٹیمیٹ آدمی کو پیش کر رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے اور ہم اس کی جو ہے ہمارے پاس اس کی پروڈکشن جو ہے ٹھیک ٹھاک ہو سکتی ہے، اس سے یہ فائدے عوام کو ہو سکتے ہیں۔ تو وہ ایک تو بڑی اچھی بات ہے اگر یہ اس طریقے سے ہو جائے اور بڑے انویسٹرز، بڑے کارپوریشنز آ جائیں۔ آج اگر آپ سعودیہ کو دیکھیں، سعودیہ میں امریکہ کی صرف ایک کمپنی آرامکو آئی تھی، اور آج سعودیز جو ہیں ان کے باتھ روم کے نل اور باتھ روم کے ان کے جو شاورز ہیں وہ بھی سارے سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ امریکن کمپنی آرامکو ہے جو آج تک ادھر کام کر رہی ہے۔ تو ایسی کارپوریشنز اگر آتی ہیں تو وہ تو لوگوں کا اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا سر میرے پروگرام میں شریک رہنے اللہ جارو کن چکے اقبال بلوچ صاحب کا پتران کرنے کا ہمیشہ کہ معاشی ترقی یا ٹریڈ بزنس ہے، سرمایہ کاری وہ وابستہ ہیں، چونکہ یہ دونوں ملک کے ہستیں قدومی عریف ہیں، بلکہ بنیادی طور بزنس انٹرسٹ کے ہستیں آنی وتی ہیں۔ تو چرشیا چی ایک مزنے پیش رفتی بود کا چونکہ مزنے پیمانے یا معدنیات بلوچستان میں موجود ہیں، تو ایشانی یوٹیلائز کرنے کے واسطے ظاہر ڈنی کمپنیز کے ہستیں آنی ضرورتیں یا اشیتوں کا جو ہستیں پورٹ امیچو گیش جوڑ باں تو ایتوں کا ٹریڈ یا سپلائی گیش بھی اور دو بھی نہیں منگا گندے کہ ایک اپم دیمات کا کچھ ہمیں بتا کہ یہ پورٹ کے ہستے کوئی عسکری پرپزہ استعمال کنگ نبی بلکہ یہ بزنس حوالہ، ٹریڈ حوالہ، سرمایہ کاری حوالہ بھی۔ تو موتی کا پترانہ دیما بریں ود بتا ونڈے بریک کا پتاش میں نہیں کا کائیں۔